یوسف علیہ السلام نے جو عہدہ مانگا اس سے پہلے بھی پڑھیے، اس کے بعد بھی پڑھیے۔ ایک آیت پیش کر کہتے کہ جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث کیا پروپیگنڈا ہے؟ اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہم سنا رہے ہیں تو کیا ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہ تو اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے باعث نجات ہے، یہ آپ کو شر سے خیر کی طرف لے کر جائے گا۔ خیر کی ایک ہی بنیاد ہے، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کہا یوسف علیہ السلام نے، یہ آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اے عزیز مصر، جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ اس سے کہا، یہاں اپنی الیکشن کمپین نہیں چلائی انہوں نے کہ بھئی یہ عزیز مصر بادشاہ بڑا ظالم ہے، میں آ کر کھڑا ہوتا ہوں، اس کی غیبتیں کی، اپنی اچھائیاں بیان کی اور کھڑے ہو گئے الیکشن میں اور یہ میرا انتخابی نشان ہے۔ نہیں، ڈائریکٹ گئے عزیز مصر کے پاس جو وقت کا بادشاہ تھا، تم نے اگر عہدہ مانگنا ہے جاؤ جا کر وقت کی حکومت سے ڈائریکٹ عہدہ مانگو۔ یہ سسٹم تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ ڈائریکٹ جا کے یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ عہدہ مانگا عزیز مصر سے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یہ جو بھی معاملات میں دیکھ رہا ہوں یہ معاملات بڑے ظالمانہ معاملات ہیں اور نااہل لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ یہ وقت کے پیغمبر ہیں جن پر وحی اترتی ہے، یہ کوئی عام امیدوار نہیں ہے، وقت کے پیغمبر ہیں۔ انی حفیظ علیم، میں زمین کے خزانوں کی حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم، علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ نے کیسا علم دیا تھا یوسف علیہ السلام، اور وہی علم جیل سے نکلنے کا سبب بنا۔ اور دوسری بات، یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا، اس پر غور کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ جو جملے عطا فرمائے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر اے عزیز مصر مقرر کر دو، میں حفیظ ہوں، علیم ہوں، یہ یوسف علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اس وقت کون سی شریعت تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی شریعت تھی۔ کیا اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان نے آ کر ان شریعتوں کو منسوخ نہیں کیا؟ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عہدہ مت مانگو، اور تم بنی اسرائیل کی آیت پیش کر رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا تھا۔ کہ یہ حدیث کا جواب ہے، وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی اسی سورہ یوسف میں، اسی سورہ یوسف بہت سے احکامات تبدیل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے؟ انہوں نے اپنے اصل سگے بھائی کو دیکھا، بنیامین کو، یہ لمبا واقعہ ہے کہ میرا یہ سگا بھائی بنیامین، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہا۔ قرآن بیان کرتا ہے بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ چھپا دیا، پیالہ چھپا دیا۔ اب جب جانے لگے کہا ہمارا پیالہ غائب ہے، تلاشی دو، تلاشی دی، پیالہ نکلا بنیامین کے سامان۔ اب کیا ہے؟ چوری ثابت ہو گئی، کیا کریں؟ اس شریعت کے اندر چور کی سزا یہ تھی کہ جس کا سامان چرایا ہے اب وہ ساری زندگی اس کی خدمت کرے گا۔ اس شریعت میں چور کی سزا تھی۔ سورہ یوسف میں ہی بیان کیا نا اللہ تبارک و تعالی کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، اس پیالے کو پایا، اس پیالے کو پایا، یوسف علیہ السلام کے سامان کو بنیامین کے سامان میں پایا۔ کہا اب اس کی سزا یہ ہے کہ چونکہ اس نے چوری کی ہے اس کو اب یہیں رہنا پڑے گا، یہ نہیں جا سکتا۔ یہ اس دور میں شریعت، اس دور کی شریعت، چور کی سزا یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ بھی یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، اسی آیت کے پہلے بیان ہوئی، یہ منسوخ ہو گیا۔ ہماری شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا یہ حکم بیان کر رہے ہو تو پھر ہماری شریعت میں جو چور کی سزا ہے اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔
اس کا بھی انکار کر رہا، لیکن وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی سورہ یوسف میں، اسی واقعہ میں، جب یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر خوابوں کی تعبیر بتائی، 2 قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی، وہ بڑے خوش ہوئے۔ جو ایک بچ گیا تھا، جس کو پھانسی نہیں ہونی تھی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک جیل کے اندر بڑا علمی شخص موجود ہے، خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہے۔ بادشاہ نے بھی یہ خواب دیکھ لیا، خواب بڑا خطرناک تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اب اس خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ قیدی نے کہا وہ ایک ہے۔ وہ شخص گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا بادشاہ بلا رہے ہیں، خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے الی ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے مالک کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں مالک کو رب کہنا جائز تھا، مالک کو رب کہنا جائز تھا، وہ اس شریعت کی بات۔ لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل العبد ربی ولکن لیقل سیدی، کوئی بھی غلام اپنے مالک کو ربی نہ کہا کرے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا، اپنے مالک کو کوئی بھی رب نہ کہا کرے، ولکن لیقل سیدی، بلکہ ہر غلام اپنے مالک کو سیدی کہے، میرا سردار۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کی شریعت میں رب کہنا جائز تھا مالک کو، یہاں منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اجعلنی علی خزائن الارض، مان لے اگر کہ عہدے کی طلب کرنا جائز ہو اس شریعت میں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا تسأل الامارہ، اب عہدے کا سوال نہ کرنا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن اور حدیث کے جواب تلاش کرنے میں کچھ عقل سے کام لیجیے، پچھلی شریعتوں کو بیان کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، بالکل ویسے معاملہ نہ کریں کہ اللہ کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنی باتیں اور اپنے اقوال پیش کر رہے ہیں کہ جی تفسیر احسن البیان کے اندر لکھا ہوا ہے، تفسیر احسن البیان کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ظالمانہ رواج ہو تو عہدہ طلب کرنا جائز ہو، معلوم یہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عہدہ طلب کرنا جائز نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام کے اس مقولے سے یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکایتاً واقعہ بیان امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔